بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم پھر سے فارسی کی دوسری کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دوسرا باب فقیروں کی عادات کے بیان میں یہ باب چل رہا تھا۔ اس میں سے حکایت نمبر 1، 2 اور 3 ہم نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آج ہمارا سبق ہے حکایت نمبر 4۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 4۔ یاد دارم کہ در ایام طفولیت متعبد بودم و شب خیز و مولع بزہد و پرہیز۔ لکھا ہے یاد دارم، میں یاد رکھتا ہوں، یعنی مجھے یاد ہے کہ در ایام طفولیت، ایام یوم کی جمع ہے، طفولیت کا معنی بچپن، اور متعبد عبادت کرنے والا، شب خیز رات کو اٹھنے والا، مولع کا معنی شوقین، اور زہد دو پرہیز۔ زہد عبادت کرنے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے زاہد آتا ہے، عبادت گزار کو زاہد بولا جاتا ہے۔ یاد دارم، مجھے یاد ہے کہ در ایام طفولیت، کہ بچپن کے زمانے میں، متعبد بود، میں عبادت گزار تھا، و شب خیز، اور راتوں کو اٹھنے والا، و مولع بزہد و پرہیز، اور زہد و پرہیز کا بڑا شوقین تھا، زہد و پرہیز کا بڑا شوقین تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن کے زمانے میں عبادت گزار، راتوں کو اٹھنے والا، اور زہد و پرہیز کا بڑا شوقین بودم تھا، زہد و پرہیز کا بڑا شوقین تھا۔ شب در خدمت پدر نشستہ بودم، شب ایک رات، در خدمت پدر، باپ کی خدمت میں، نشستہ بودم، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک رات باپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہما شب دیدہ برہم نبستہ، ہما شب پوری رات، دیدہ دیکھتے ہوئے، برہم نبستہ، اس کا معنی ہے آنکھ بھی نہیں جھپکائی، آنکھ بھی بند نہیں کی۔ ہما شب دیدہ، پوری رات جاگے، یہاں تک کہ آنکھ بھی بند نہیں کی۔ مصحف و مصحف عزیز در کنار گرفتہ، مصحف عزیز قرآن مجید در کنار، کنارے میں، گرفتہ لیے ہوئے، اور قرآن مجید کنارے میں لیے ہوئے تھا۔ و طائفہ گرد ما خفتہ، گرد ما خفتہ، طائفہ کا معنی جماعت، گرد ما ہمارے ارد گرد، خفتہ خفتن مصدر سے سوئی ہوئی تھی، اور ایک جماعت ہمارے ارد گرد سوئی ہوئی تھی۔ پدر را گفت، میں نے باپ سے کہا، میں نے والد گرامی سے کہا۔ ازینا، یہ اصل میں تھا ازینا، وہ الف کو گرا دیا گیا۔ ازینا یکے سر بر نمی دارت، ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی سر بر نمی دارت، سر کو نہیں اٹھا رہا ہے، سر کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ کہ دوگانا بگزارت، کہ دوگانا، کہ 2 رکعت، بگزارت نماز ادا کرے، ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی سر کو نہیں اٹھا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ در چنا در خواب غفلت اند، چنا اس طرح، در خواب غفلت اند، غفلت کی نیند میں ہے، اس طرح غفلت کی نیند میں ہے، کہ گوئی مرداند، کہ گویا کہ مردہ ہیں، کیا مردہ ہیں، کہ گوئی کہ تو کہے، مرداند مردہ ہے، یعنی گویا کہ تو، گویا کہ وہ مردہ ہے، گوئی کہ تو کہے، مرداند مرے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ اس طرح غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، گویا کہ مرے ہوئے ہیں۔
گفت اس نے کہا اے جان پدر، اے باپ کی جان، یعنی اے میرے بیٹے، اگر تو نیز بخفتی، اگر تو بھی سو جائے، عذاب بہ، تو اس سے بہتر ہے کہ در پوستین خلق افتی، افتادن مصدر سے افتد، افتی یہ مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، در پوستین خلق، پوستین چھلکے کو بولا جاتا ہے، یہاں پر بدگمانی اور بدگوئی کے معنی میں ہے، برائی کے معنی میں، کہ در پوستین خلق، کہ تم مخلوق کی بدگمانی میں افتی پڑے، خلق کا معنی مخلوق، اگر تو بھی سو جائے، عذاب بہ، اس سے بہتر ہے کہ در پوستین خلق افتی، کہ تم مخلوق کی برائی میں افتی پڑے۔ قطعہ نبیند مدعی جزے خیشتن را، کہ دارد پردے پندار درپیش، گرت چشم خدا بینی ببخشد، نبینی ہیچ کس عاجز تر از خیش۔ نبینت نہیں دیکھتا ہے، مدعی ڈینگے مارنے والا، دعویٰ کرنے والا، جزے خیشتن را اپنے علاوہ کو، کہ دارد پردے پندار، کہ رکھتا ہے پردے پندار، غرور کا پردہ، پندار کا معنی گھمنڈ، غرور، درپیش سامنے، دعویٰ کرنے والا اپنے علاوہ کو نہیں دیکھتا ہے، کہ کیونکہ دارت پردے پندار، درپیش سامنے غرور کا پردہ رکھتا ہے۔ گرت چشم خدا بینی ببخشت، گرت اگر تجھے، چشم من آنکھ، خدا بینی اگر تجھے، بینی خدائے تعالی، اگر تجھے حق بینی بخشے، خدائے تعالی اگر تجھے حق بینی خدائے تعالی بخشے، گرت اگر تجھے، چشم من آنکھ آتا ہے، اور بینی اس کا معنی بھی آتا ہے، اس کے یہ دیکھنے کے معنی میں ہے، اور ببخشد مہربانی کرے، بخشے، اگر تجھے خدائے تعالی دیکھنے کی طاقت بخشے، اگر تجھے خدائے تعالی دیکھنے کی طاقت بخشے، تو نبینی ہیچ کس عاجز تر از خیش، تو نبینی تو نہیں دیکھے گا، ہیچ کس کسی بھی شخص کو، عاجز تر از خیش اپنے سے زیادہ، اگر تجھے خدائے تعالی دیکھنے کی طاقت بخشے تو تو اپنے سے زیادہ عاجز کسی بھی شخص کو نہیں دیکھے گا۔ حکایت نمبر 4 مکمل ہوا، ہمیں حکایت نمبر 5 پہ آ جائیے۔ حکایت نمبر 5، پارسائے را دیدم، میں نے ایک متقی کو دیکھا، ایک نیک آدمی کو دیکھا، کہ بر کنارے دریا نشستہ بود، کہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، بر کنارے دریا، دریا کے کنارے پر نشستہ بود، بیٹھا ہوا تھا، وہ زخم پلنگ داشت، پلنگ چیتے کو بولتے ہیں، تیندوے کو، اور چیتے کا، تیندوے کا زخم رکھتا تھا، کہ بہیچ دارو بہ نمی شد، ہیچ دارو، بہیچ دارو کسی بھی دوا سے، ہیچ معنی کسی، کوئی، کچھ کے معنی میں آتا ہے یہ، اور دارو کا معنی دوا، بہ کا معنی بہتر، نمی شد نہیں ہوئی، وہ زخم جو ہے کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا، بہتر نہیں ہوا۔ مدت ہا درآ رنجوری، شکر خدائے عز و جل گفتے، مدت ہاں، مدتوں، درآ رنجوری، اسی بیماری میں، رنجوری بیماری، شکر خدائے عز و جل، خدائے بزرگ و برتر کا شکر، گفتے کہتا یعنی ادا کرتا، مدتوں اسی بیماری میں خدائے عز و جل کا شکر ادا کرتا۔ پرسی دندش، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر چے میں گزاری، کہ تو شکر ادا کیوں کرتا ہے،
شکر چے میں گزاری تو شکر ادا کیوں کرتا ہے؟ گفت اس نے کہا شکر آن کے الحمدللہ، اس کا شکر ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ بمصیبت گرفتارم، کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، بمصیبت گرفتارم، میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ بمعصیت، نہ کہ کسی گناہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ کہ کسی گناہ میں۔ تو گناہ میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، مصیبت میں گرفتار ہونے سے۔ تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ بمعصیت، نہ کسی گناہ میں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ اب آگے کہتے ہیں قطعہ گرمزار بکشتن دہد آ یار عزیز تا نگویم کہ در آدم غم جانم باشد، گویم از بندے مسکین چه گناہ صادر شد کہ دل آزردہ شد از من غم آنم باشد۔ گرم زار اگر مجھے، میم متکلم کے معنی میں ہے، میم متکلم کا ہے، زار معنی کمزور، کشتن کا معنی مار ڈالنا، دہد دے، یار عزیز وہ پیارا دوست، تا نگویم یہاں تک کہ میں نہیں کہوں گا، کہ درآں دم، دم کا معنی لمحہ وقت، کہ اس وقت میں غم جانم مجھے جان کا غم باشد ہوگا۔ گرمزار اگر مجھ کمزور کو وہ پیارا دوست مار ڈالے، بکشتن دہد مار ڈالے، مار دے، اگر وہ مجھ کمزور کو وہ پیارا دوست مار ڈالے، تا نگویم یہاں تک کہ میں نہیں کہوں گا، کہ ترآں دم غم جانم باشد، کہ اس وقت میں مجھے جان کا غم ہوگا، گویم میں کہوں گا از بندے مسکین چے گناہ صادر شد، کہ کمزور بندے سے، محتاج بندے سے کیا گناہ صادر ہوا، کیا گناہ صادر ہوا، چے گناہ، کیا گناہ صادر شد، صادر ہوا، کہ دل آزردہ شد از من، کہ دل رنجیدہ ہو گیا، از من مجھ سے، غم آنم باشد اس وقت کا غم ہوگا، اس وقت کا مجھے غم ہوگا۔ میں کہوں گا کہ محتاج بندے سے کیا گناہ صادر ہوا کہ دل رنجیدہ ہو گیا مجھ سے، غم آنم باشد مجھے اس وقت کا غم ہوگا۔ حکایت نمبر 6۔ بادشاہ پارسائے را پرسید، بادشاہ ایک بادشاہ نے، پارسائے را ایک متقی سے، پرسید پوچھا، ایک بادشاہ نے ایک متقی سے پوچھا کہ ہیچت از ما یاد می آیت، کہ ہیچت کہ کبھی تجھے از یاد، از ما ہم سے، یاد می آیت یاد آتی ہے، یعنی کبھی تجھے ہماری یاد آتی ہے؟ گفت اس نے کہا بلے ہاں، ہر کے خدائے عز و جل را فراموش می کنم، ہرگہ، یہ کیا ہے؟ ہرگہ، ہرگہ اس وقت کہ جب خدائے عز و جل کو میں بھول جاتا ہوں، یادت می آرم، تمہاری یاد آتی ہے، ہرگہ جس وقت میں خدائے بزرگ و برتر کو فراموش کر دیتا ہوں تو یادت می آرم، تمہاری یاد آتی ہے۔ بیت شعر۔ ہر سو دود آ کس زدر خیش براند، و آراں کے بخواند بدر کس ندواند۔ ہر سو ہر طرف، دود دویدن مصدر سے دوڑتا ہے، یہ آکش نہیں، یہ آکس چھوٹی سی ان کے ساتھ ہے، آکس وہ شخص کہ زدر خیش براند، کہ جس کو اپنے دروازے سے وہ بھگا دیتا ہے، ہر طرف وہ شخص دوڑتا ہے کہ جس کو وہ اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہے، وہ آراں کے بخانت، اور وہ شخص کہ جس کو وہ بلا لیتا ہے، بخانت کا معنی خواندن کا معنی بلانا بھی آتا ہے،
اور وہ شخص جس کو وہ بلا لیتا ہے بدر کس نہ دوانت، کسی بھی شخص کے دروازے پر نہیں دوڑتا۔ ہر طرف وہ شخص دوڑتا ہے جس کو اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہے، اور جس کو بلاتا ہے کسی کے دروازے پر نہیں دوڑتا۔ حکایت نمبر 7، یہ آخری حکایت پڑھ لیتے ہیں۔ یکے الصالحاں بخواب دید، بادشاہ را در بہشت و پارسائے را در دوزخ۔ یکے الصالحہ، نیک لوگوں میں سے ایک نے، بخواب دید، خواب میں دیکھا، بادشاہ را، ایک بادشاہ کو، در بہشت، جنت میں، و پارسائے را در دوزخ، اور ایک پارسا کو دوزخ میں۔ نیک لوگوں میں سے ایک نے خواب دیکھا ایک بادشاہ کو جنت میں اور ایک پارسا کو دوزخ میں۔ پرسید، اس نے پوچھا کہ موجب درجات این چیست، کہ ان کے درجات کی وجہ کیا ہے؟ موجب معنی وجہ، سبب، درجات این، ان کے درجات کی چیست کیا ہے، ان کے درجات کی وجہ کیا ہے؟ وہ سبب درکات آنچ، اور اس کے پست درجات کی سبب کیا ہے؟ درکات اور درک کی جمع ہے، طبقے کے معنی میں آتا ہے، درجے کے معنی میں، منزل کے معنی میں۔ وہ سبب درکات آنچ، اور اس کے پست سبب کی، اور اس کے پست درجے کی سبب کیا ہے؟ وہ سبب درکات آنچ، اور اس کے پست درجے کا سبب چہ کیا ہے، اور اس کے پست درجے کا سبب کیا ہے؟ کہ من بخلاف ای ہما پنداشتم، پنداشتن گمان کرنے کے معنی میں، معلوم کرنے کے معنی میں، کہ میں ان تمام کے خلاف گمان کرنے لگا، گمان کرنے لگا، گمان کیا، کہ میں نے بخلاف ای ہما، ان تمام کے خلاف، پنداشتم گمان کیا، ندا عام آواز آئی کہ این بادشاہ بارادت درویشاں در بہشت است، کہ یہ بادشاہ بارادت درویشاں، فقیروں کی عقیدت کی وجہ سے، ارادت کا معنی عقیدت، فقیروں کی عقیدت کی وجہ سے در بہشت است، جنت میں ہے، کہ یہ بادشاہ فقیروں کی عقیدت کی وجہ سے جنت میں ہے۔ وہی پارسا بتقرب پادشاہ در دوزخ، اور یہ متقی، یہ پارسا آدمی بتقرب پادشاہ، بادشاہوں کی قربت کی وجہ سے در دوزخ، دوزخ میں ہے۔ کہ یہ بادشاہ فقیروں کی عقیدت کی وجہ سے جنت میں ہے، اور یہ پارسا بادشاہوں کی قربت کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ قطع دلقت بچہ کار آید، و تسبیح و مرقع، خود راز عمل ہائے نکوہیدہ بریدار۔ حاجت بکلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش بکلاه تتری دار۔ دلقت، دل کا معنی گدڑی، بچے کار آیت، کس کام میں آئے، اور تسبیح، اور تسبیح پڑھنا، اور مرقع، اس کا معنی بھی آتا ہے گدڑی، پیوند لگی ہوئی گدڑی، مرقع۔ خود را، خود کو، زعمل ہائے نکوہیدہ، نکوہیدہ ناپسندیدہ کام، عمل، بریدار محفوظ رکھ۔ دلقت، تیری گدڑی اور تسبیح اور پیوند لگا ہوا لباس کس کام میں آئے، کیا کام آئے؟ یعنی ظاہری شکل و صورت کس کام میں آئے گا جب تک جو ہے ہمارے پاس اچھے اعمال نہ ہو، یہ مطلب ہے شعر کا، کہ دلقت، تیری گدڑی اور تسبیح اور پیوند لگا ہوا لباس بچہ کار آیت، کیا کام میں آئے؟ کہ خود راز عمل ہائے نکوہیدہ بریدار، خود کو برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ حاجت بکلاه برکی داشتنت نیست، حاجت بکلاه برکی، برکی یہ جو ہے
بکلاہ برکی ایک موٹی قسم کا کپڑا ہوتا ہے، بکلاہ برکی، برکی ٹوپی تجھے، حاجت ضرورت، داشتن تجھے رکھنے کی، نیست نہیں ہے، کہ برکی ٹوپی، کلہا کا معنی ٹوپی، برکی ٹوپی تجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت بکلاہ برکی تجھے وہ برکی ٹوپی کی ضرورت، داشتنت نیز تجھے رکھنے کی نہیں ہے۔ سیدھا ترجمہ لگے گا کہ برکی ٹوپی تجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، درویش صفت باش، درویش صفت رہ، فقیری صفت میں رہ، و کلاہ تتری دار، اور تاتاری ٹوپی رکھ، کلاہ تتری تاتاری ٹوپی، تاتار کی جانی منصوب ہے، وہ کلاہ تتری دار، اور تاتاری ٹوپی رکھ۔